آج کی حدیث کا عنوان ہے شرعی احکام کی اقسام۔ فرائض، حدود، محرمات، مسکوت عنہا۔ فرائض کا نام آپ نے سنا ہوا ہے۔ فرائض کیا ہوتے ہیں؟ جیسے یہ فرض ہے، یہ چیز فرض ہے، فرض نماز، نفلی نماز ہے نا۔ تو فرائض۔ حدود کیا ہوتی ہیں؟ جیسے اسلام میں جن گناہوں پر سزا مقرر کی ہوئی ہے اللہ کی طرف سے، جیسے قتل کے بدلے میں قصاص لینا، یہ حد ہے۔ زنا کے بدلے میں زنا کرنے والے کو رجم کرنا، یہ بھی حد ہے اسلامی۔ تو ان کو حدود، ان کی جمع ہے، ٹھیک ہے۔ اور محرمات، جو محرم حرام سے ہے، تو جو حرام کی ہوئی چیزیں ہیں وہ، اور مسکوت عنہ، مسکوت کہتے ہیں سکت سے ہے۔ سکت کا مطلب ہوتا ہے خاموشی۔ تو وہ چیزیں جن کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول نے کوئی واضح حکم نہیں دیا بلکہ خاموشی اختیار کی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ حدیث ہمیں کیا بتاتی ہے؟ ان ابی ثعلبۃ الخشنی جرثوم ابن ناشر رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ فرض فرائض فلا تضیعوها۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے فرائض کو فرض کیا ہے تو تم ان کو ضائع نہ کرو۔ وحد حدودا فلا تعتدوها، اور اللہ تعالیٰ نے کچھ حدیں مقرر کی ہیں تو تم ان حدوں کو پار نہ کرو۔ وحرم اشیاء فلا تنتہکوها، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کو حرام کیا ہے تو تم ان کی حرام چیزوں کے قریب مت جاؤ۔ وسکت عن اشیاء، اور اللہ تعالیٰ نے خاموشی اختیار کی ہے کچھ چیزوں کے بارے میں، یہ رحمت لکم، تم پر شفقت کرتے ہوئے، تم پر رحمت کرتے ہوئے، غیر نسیان، اور اللہ بھولنے والا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ احکامات میں خاموشی اختیار کی تو تم یہ نہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھول ہو گئی۔ اللہ بھولنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ خاموشی بعض چیزوں میں اختیار کی ہے، وہ تمہارے لیے آسانی کرنے کے لیے، تم پر رحمت کرنے کے لیے۔ فلا تبحثوا عنہا، تو تم ان چیزوں کے بارے میں بحث نہ کرو جن چیزوں میں اللہ اور اللہ کے رسول نے خاموشی اختیار کی ہے، جن احکامات کے بارے میں، جن چیزوں کے بارے میں، تو تم پھر اس پہ بحث نہ کرو۔ یہ حدیث ہے، اس کو ترجمہ پڑھتی ہوں میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کچھ فرائض مقرر کر دیے ہیں تو انہیں ضائع مت کرو، اور اس نے کچھ حدود مقرر فرمائی ہے، ان سے تجاوز نہ کرو، اور اس نے کچھ چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، ان چیزوں کے قریب نہ جاؤ اور ان کی حرمت پامال نہ کرو، اور اس نے تم پر شفقت فرماتے ہوئے بعض چیزوں کی متعلق آمدن سکوت، خاموشی اختیار کی ہے تو تم اس کے متعلق بحث نہ کرو۔ تو اب اس کی تفسیر پڑھتے ہیں ہم اس حدیث کی۔ فرائض کیا ہوتے ہیں؟ اس میں کچھ چیزوں کو واجب اور ان پر عمل کو ضروری قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ کام کرنے کے لیے ہمیں ضروری قرار دیا ہے کہ اگر مسلمان ہو، تم اسلام میں ہو تو تمہیں یہ کام ضروری کرنے۔ نماز ہم پر فرض ہے اور نماز ہمیں پڑھنا ضروری ہے، چونکہ اللہ نے ہم پر یہ لازم رکھا ہے یہ عمل۔ اسی طرح رمضان کے روزے رکھنا، اسی طرح زکوٰۃ کا اگر نصاب ہے تو زکوٰۃ ادا کرنا، اور حج کی استطاعت ہے تو حج ادا کرنا، یہ سارے فرائض ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی جن چیزوں کو فرض قرار دیا گیا اسلام میں، اس کو کرنا ضروری ہے، ٹھیک۔ پھر فلا تضیعوها، تو تم نہ ان کو ترک کرو۔ تو اس کے بارے میں اس حد تک غفلت کر کے کہ ان کا وقت نکل جائے، جیسے مثال کے طور پر ضائع کرنا کیا ہے کسی فرض کو، کہ انسان نماز کے وقت ہو گیا ہے لیکن لاپرواہی سے بیٹھا ہے اور نماز کا وقت نکل گیا اور وہ نماز ضائع ہو گئی، تو یہ فرض کو ضائع کرنا ہے۔ اسی طرح وحد حدودن، اور اللہ نے کچھ حدود مقرر کی ہیں
تو حد کے معنی کیا ہوتے ہیں کہ دو چیزوں کے درمیان رکاوٹ، یہ لغوی معنی ہے. تو لغت میں یعنی کہ ڈکشنری میں حد کا کیا معنی ہے؟ عربی ڈکشنری میں کہ جو دو چیزوں کے درمیان ایک رکاوٹ ہوتی ہے اس کو حد کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور شرعی طور پر ہم اسلامی شریعت میں حد کس کو کہتے ہیں؟ اس سزا کو کہتے ہیں جو لوگوں کو کوئی گناہ کرنے پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مقرر کی ہو، کہ جیسے چوری کے لیے ہاتھ کاٹنے کی جو سزا ہے وہ چوری کی حد ہے. ٹھیک ہے. فلا تنتہکوہا یعنی انہیں استعمال نہ کرو، ان کے قریب نہ جاؤ، انہیں نہ توڑو، ان حدود کو نہ توڑو. فرائض، تو فرائض کیا ہے؟ آپ کے ارشاد کے مطابق شرعی احکام کی ایک قسم فرائض ہے. فرائض فریضہ کی جمع ہے. فرض یا فریضہ ان احکام کو کہتے ہیں جن کا حکم اللہ تعالیٰ نے یا اللہ کے رسول نے دیا ہو. ٹھیک ہے. قرآن میں ہے ان الذین فرض علیک القرآن، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تم پر قرآن کے احکام کو فرض کیا ہے. یہ سورہ قصص کی آیت ہے. اور یہ بات نوٹ کریں کہ اللہ نے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کیا ہوگا، یا جس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کچھ فرائض بتائے ہیں، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بھی کچھ فرائض بتائے ہیں، اور دونوں کو عمل کرنا ضروری اور لازمی ہے مسلمان کے لیے. تو پھر بے شک جس نے آپ پر قرآن کے احکام کو فرض کیا یعنی اس پر عمل کرنا واجب ہے. قرآن کو پڑھنا، سمجھنا اور اس کے احکامات پر عمل کرنا یہ فرض ہے ہر مسلمان پر. قد فرض اللہ لکم تحلت ایمانکم. پھر دوسری مثال یہاں پر دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قسم کا کفارہ فرض کیا ہے، یعنی کسی نے قسم کھا لی پھر وہ کام نہ کیا اس نے، تو پھر اس کو کفارہ ادا کرنا ضروری ہے، یہ فرض ہے، ورنہ قسم پوری کرنا لازمی ہوتی ہے اسلام میں. فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. تو جب انسان حج کے لیے نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے حج کی جو نیت کر لیتا ہے انسان، اس کو بھی یہ کہا گویا اس انسان نے اپنے اوپر فرض کر لیا. دیکھیں حج جو ہے انسان پر اس وقت تک فرض نہیں ہوتا جب تک وہ اس کی استطاعت رکھتا ہو اور اس کی جسمانی اور مالی استطاعت رکھتا ہو. ٹھیک ہے. لیکن جب انسان نیت کر لیتا ہے ایک بار تو وہ پھر اس کے اوپر لازم ہو جاتا ہے کہ اس حج کو وہ پورا کرے. ٹھیک ہے. تو بہرحال فرائض کیا ہیں اسلام میں؟ جو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ سب فرائض ہیں. فرائض کی پابندی بڑی لازم اور ضروری ہے. فرائض کو ترک کرنے سے آدمی گنہگار ہو جاتا ہے. اگر فرض کو آپ ادا کرنے میں غفلت کرتے ہیں اور نہیں کرتے فرائض کو تو بہت گناہ ملتا ہے. اور اگر فرائض کا سرے سے انکار کرتے ہو کہ نہیں میں نہیں پڑھتا نماز میں نہیں بلیو کرتا، تو پھر وہ مسلمان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اگر کوئی انسان یہ کہہ دے کہ میں نماز میں بلیو نہیں کرتا، میں زکوٰۃ میں بلیو نہیں کرتا، میں روزے میں بلیو نہیں کرتا، میں حج میں بلیو نہیں کرتا، تو پھر وہ مسلمان نہیں رہے گا. ٹھیک ہے. اس کا اسلام سے وہ خارج ہو جائے گا. تو فرض عبادت کے انکار کرنے والا کہ میں نہیں مانتا تو وہ پھر اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. پھر بعض حضرات فرض اور واجب میں فرق، دیکھیں بعض لوگ واجب کو الگ کہتے ہیں اور فرض کو الگ سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہے کہ اسلام میں فرض اور واجب ایک ہی چیز ہے اصل میں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ڈفرینٹ مسلک ہیں. تو جو حنفی مسلک میں فرض اس کو کہا جاتا ہے کہ جو قرآن میں حکم فرض کیا گیا ہو اس کو فرض کہتے ہیں. تو حقیقت میں فرض اور واجب ایک ہی چیز ہے. ٹھیک ہے. اچھا، پھر نمبر 2 ہے حدود کیا ہوتے ہیں؟ اس حدیث کے مطابق شرعی احکام کی دوسری قسم حدود ہے. حدود حد کی جمع ہے. حد رکاوٹ کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تلک حدود اللہ فلا تعتدوها. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ کی حدوں کو تم نہ تجاوز کرو. اللہ نے جو حد مقرر کی ہے اس سے تم نہ آگے بڑھو. اور قتل، چوری، شراب نوشی، زنا، جادوگری، ان تمام جرائم کے لیے سزا مقرر کی گئی ہے. ان سب کو حد کہتے ہیں. اللہ نے خود ان جرائم کے
سزا مقرر کی ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح محرمات، حرام کیا چیز ہوتی ہے؟ جن کاموں سے اللہ اور اللہ کے رسول نے جن کو حرام کہا ہو کہ یہ کام منع ہے، ایک مسلمان نہیں کر سکتا، یہ کام اگر کرو گے تو تمہیں گناہ ہوگا، سزا ملے گی، تو وہ سب حرام، ہاں وہ سب حرام چیزیں ہیں. اور اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں بہتے ہوئے خون کو سورہ مائدہ میں مرے ہوئے جانور کو حرام کہا، مرے ہوئے جانور کا گوشت نہیں کھا سکتے. بہتے ہوئے خون کو حرام ہے، جیسے کہ جب جانور کو کاٹا جاتا ہے اور جو خون نکلتا ہے اس خون کو نہیں کوئی کھا سکتا، نہیں پی سکتا، ٹھیک ہے، وہ حرام ہے. لیکن جب گوشت کے اندر ہم گوشت دھوتے ہیں اور اس میں تھوڑا سا خون نکل آتا ہے، وہ خون جائز ہے، اس لیے کہ وہ گوشت کے اندر سے نکل رہا ہے. پھر سور کا گوشت حرام ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کا نام پکار کے کسی جانور کو ذبح کرنا بھی حرام ہے، اس جانور کا گوشت کھانا حرام ہے. اور جو جانور مر جائے، گلا گھٹ کے مر جائے، چوٹ لگنے سے مر جائے، یعنی ذبح نہ کیا گیا ہو بلکہ کسی ایکسیڈنٹ سے مر جائے، تو وہ جانور بھی حرام ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. انلیس کہ وہ جانور اگر جیسے کسی درندے نے اس پر حملہ کیا، اب اس کے مرنے سے پہلے اگر کوئی اس کو ذبح کر لے تو ٹھیک ہے، کھا سکتا ہے. لیکن اگر مر گیا جانور تو پھر وہ مردار ہے اور وہ حرام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ایک قاعدہ بتایا ہے کہ جتنے جانور جو ہیں، وحشی جانور جو ہوتے ہیں، جن کے دانت آپ نے دیکھا ہوگا 2 بڑے بڑے نوکیلے دانت فرنٹ میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے کتے کے 2 بڑے دانت ہوتے ہیں، بلی کے ہوتے ہیں، تو ایسے جتنے بھی جانور ہیں جن کے 2 بڑے دانت ہوتے ہیں، جن کو ناب کہتے ہیں، تو یہ سارے جانور حرام ہیں جو کہ شکار کرتے ہیں اس دانت سے، ٹھیک ہے. اور جو پرندے پنجوں سے شکار کرتے ہیں، جیسے چیل ہے، عقاب ہے، یہ سارے حرام ہیں. یہ حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، قرآن میں اس کا نہیں پتہ چلتا. تو ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا درجہ کم ہے چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں حرام کہا ہے، نہیں، یہ جانور حرام ہے جو کہ شکار کرتے ہیں. شیر، چیتا، کتا، بلی، یہ سارے جن کے 2 بڑے دانت ہوتے ہیں جس سے وہ شکار کو پکڑتے ہیں، تو وہ سارے جانور ہمارے لیے حرام ہے. اسی طرح جو پنجوں سے پکڑ کر شکار کرتے ہیں جو جانور، وہ سب جو پرندے اپنے پنجوں سے شکار کرتے ہیں وہ بھی حرام ہے. تو اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں حدیث سے ہے اس لیے ہم کبھی کھا لیں تو کوئی بات نہیں، وہ حرام ہے ہمارے لیے. اور بعض عورتوں سے بھی نکاح حرام ہے، جو رشتے اللہ تعالیٰ نے حرمت والے رشتے بنائے، ماں، بہن ہے اور بیٹی ہے، یہ سارے جو رشتے ہیں، جو رضاعی رشتے ہیں، پنجوں پر جن کے ناخن ہوتے ہیں نا، ناخن سے پکڑتے، جیسے آپ نے چیل، آپ نے دیکھی ہوئی چیل ہے، باز ہے، یہ سارے. اچھا، تو یہ سارے رشتے جو عورتوں کے، جن سے پھوپھی، خالہ، بیٹیاں، ماں، بہن، بھتیجیاں، بھانجیاں، یہ رضاعی مائیں، یہ سارے رشتے بھی حرام ہیں، ٹھیک ہے. ان عورتوں سے شادی نہیں کیا جا سکتی. جس عورت کے سے آپ نے شادی کیا اس کی کسی اور شوہر سے بیٹی ہے تو اس سے بھی شادی نہیں ہو سکتی. تو یہ سارے حرام ہیں. ایک وقت میں 2 بہنوں، 2 پھوپھی بھانجی کو جمع کرنا، ایک مرد جو ہے وہ ایک وقت میں 2 بہنوں سے شادی نہیں کر سکتا، اور پھوپھی اور بھتیجی سے ایک وقت میں شادی نہیں کر سکتا، اور بھانجی اور خالہ سے ایک وقت میں شادی نکاح میں نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے. ویسے تو آپ کو پتہ ہے کہ مردوں کو 4 تک الاؤڈ ہے، ایک وقت میں 4 بیویاں ہو سکتی ہے کسی مرد کی، لیکن یہ رشتے اگر ہیں بیویوں کے اندر تو یہ حرام ہے. تو قرآن میں 2 بہنوں کے لیے منع آیا ہے، لیکن حدیث میں پھوپھی بھتیجی کو بھی ایک مرد کے نکاح میں ایک وقت میں نہیں ڈالا جا سکتا، اور خالہ بھانجی کو بھی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے. تو وہ بھی حرام ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو انٹرسٹ ہے، ربا، انٹرسٹ کو بھی حرام کہا ہے. تو بعض لوگ دیکھیں انٹرسٹ کے معاملے میں بہت ہی وہ کرتے ہیں کہ کیا کریں، مجبوری ہے، ہم تو مورگیج لے لیتے ہیں. لیکن مورگیج سے بچنا ایسے ہی ضروری ہے جیسے شراب سے بچنا ضروری ہے، اور جیسے
خنزیر کے گوشت سے ہم بچتے ہیں، اسی طرح ہمیں انٹرسٹ سے بھی بچنا ضروری ہے، ٹھیک ہے. اس کو ہم بہت لائٹلی لیتے ہیں. حالانکہ کوئی انسان مسلمان وہ کہے گا وہ خنزیر کا گوشت تو میں کبھی ہاتھ بھی نہ لگاؤں، ہمیں اس کے نام سے بھی کراہت ہوتی ہے، لیکن ہمیں انٹرسٹ کے نام سے کراہت نہیں ہوتی، ہم اس کو بہت عام لیتے ہیں، لیکن یہ بھی اللہ کے حرام کردہ چیز ہے، ٹھیک ہے. اس کو بہت غور کرنا ضروری ہے اس پر. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے. پھر حدود اللہ کی پابندی بھی از حد ضروری ہے. قرآن کریم میں حد سے تجاوز کر جانے والے کو ظلم سے تعبیر کیا گیا ہے. چنانچہ ارشاد ربانی ہے وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. جو لوگ اللہ کی حدوں کو پار کرتے ہیں، اللہ کے حرام کردہ چیزوں کام کرتے ہیں، اللہ کے حلال کو حرام بناتے ہیں یا اس طرح کے کام کرنا، یہ ظلم ہے اللہ تعالیٰ. اور یہ ظلم کس پر ہے؟ اپنے نفس پر ظلم ہے، کیونکہ اس سے انسان پر اللہ کا عذاب واجب آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا جو اللہ تعالیٰ کی حد سے تجاوز کرے اس نے اپنی جان پر ظلم کیا. حدود کی اسی اہمیت کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کچھ حدود مقرر کی ہیں، بس ان سے تجاوز نہ کرو. یہی بات قرآن کریم میں یوں بیان فرمائی گئی وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. دیکھیں اللہ جس کو ناپسند کرے وہ کتنا بد نصیب انسان ہے نا. تو ہمیں خیال رکھنا چاہیے حلال حرام کا. پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ مسکوت عنہا، یعنی اس حدیث کے احکام کی چوتھی قسم مسکوت عنہا ہے، بیان کی گئی ہے. ایسے امور جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ازراہ لطف و کرم، یعنی اللہ نے بندوں پر شفقت اور رحمت کرتے ہوئے خاموشی اختیار کی اور ان کا حکم نہیں بتایا، ٹھیک ہے. تو پھر اس کے متعلق بھول کر بھی سوال نہیں کرنا چاہیے. یعنی ایک تو اللہ تعالیٰ نے اگر نہ اس کو حرام کہا نہ حلال کہا تو اس کام کو کر لینا چاہیے، کرنا چاہے تو، مگر اس کے بارے میں بلا وجہ کے شکوں میں نہیں پڑنا چاہیے یا بار بار سوال نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بیان فرما دیا اسی پر خاموش رہنا چاہیے. مزید کریدنا، بال کی کھال نکالنا، یہ سب نہیں ہونا چاہیے. یہ جن کاموں میں اللہ اور اللہ کے رسول نے خاموشی اختیار کی وہ مباح اور حلال ہی ان کو سمجھنا چاہیے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اس زمین پر جو کچھ ہے میں نے بندوں انسانوں کے لیے پیدا کیا، ٹھیک ہے. تو پھر جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ان کا نام بتا دیا، لیکن پھر اس کا مطلب ہے کہ اس کے علاوہ جتنی چیزیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کچھ حکم نہیں دیا تو اس کو حلال سمجھنا چاہیے، ٹھیک ہے. تو بلا وجہ کے سوالات کرنے سے یہ اسلام میں ناپسندیدہ ہے. جیسے آپ کو پتہ ہے کہ بنی اسرائیل کو کیا حکم دیا تھا اللہ نے سورہ بقرہ میں کہ تم گائے کاٹو، لیکن انہوں نے گائے کو ذبح کرنے کے بجائے 1000 سوال کر ڈالے کہ گائے کیسی ہو، اس کی عمر کیا ہو، اس کا کلر کیا ہو. تو اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوا تھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت مشکل کی تھی. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو فرمایا کہ ام تريدون ان تسلوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل. کیا تم یہ چاہتے ہو کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام کو بے مقصد سوالات کر کے تنگ کیا تھا، تم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کرنا چاہتے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے دھمکی دی کہ جو اپنے ایمان کو کفر میں بدلے گا وہ گمراہی میں گمراہ ہو گیا، وہ حق کے راستے سے ہٹ گیا. یعنی مسلمانوں کو بھی سورہ بقرہ میں اس خاص طور سے اللہ کی طرف سے بھی کہا گیا کہ ایسی چیزوں کے سوالات مت کرو، تمہیں جو حکم دیا جاتا ہے وہ تم اس پر عمل کرو. تو خواہ مخواہ مشکل میں بات کو ڈالنا محض سوال کر کے، بعض اوقات بعض لوگ دینی محفل میں جاتے ہیں یا کسی عالم کے پاس جاتے ہیں تو بے مقصد سوالات کرتے رہتے ہیں، نہ ان کو سیکھنے کا مقصد ہوتا ہے کچھ نہ کچھ، بس وہ صرف ایک اپنی پوچھنے کی خاطر پوچھ رہے ہوتے ہیں بس. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہاں اگر دین کا کوئی مسئلہ سمجھ میں نہیں آ رہا تو انسان کو سوال کرنا چاہیے تاکہ وہ دین کو اچھی طرح سے سمجھ سکے، وہ دوسری بات ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار جو بیت اللہ کے حج کا فرض قرار دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو بتا رہے تھے کہ بیت اللہ کا حج اللہ نے تم پر
فرض قرار دیا ہے. تو ایک شخص نے اٹھ کر کہا کیا رسول اللہ ہر سال حج کرنا ہے؟ اب دیکھیے یہ سوال ضروری نہیں تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم بتا رہے ہیں تو آپ نے کہا کہ فرض کیا ہے، تو اب مزید آگے بڑھ کے یہ سوال کرنا اچھا نہیں تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے اور فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار اس آدمی کو جواب نہیں دیا تھا، لیکن وہ بار بار پوچھ رہا تھا کہ ہر سال حج کرنا ہے، کیا ہر سال حج کرنا ہے؟ تو آپ ناراض ہوئے. آپ نے فرمایا کہ اگر میں ہاں کہہ دوں تو تمہیں ہر سال فرض ہو جائے گی حج، تو کیا تم ہر سال کر سکو گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ بے مقصد کے سوالات نہ کیا کرو، تو جتنی بات تم کو دی جائے اتنا لے لیا کرو. تو ہمیں بھی انسان کو اندر سے پتا ہوتا ہے وہ کیوں پوچھ رہا ہے، کیا وہ واقعی دین کو سمجھنا چاہتا ہے تو کوئی بات نہیں، انسان پوچھے، لیکن بے مقصد کے سوالات اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذرونی ما ترکتکم فانما ہلک من کان من قبلکم بسؤالہم. جب میں تم کو کوئی بات جتنی بتا دوں اس پر میں تمہیں جس امر میں جہاں چھوڑ دوں تم مجھے رہنے دیا کرو، یعنی میں تمہیں جتنا بتاؤں اتنا لے لو، اور مزید پوچھ گچھ نہ کیا کرو، کیونکہ تم سے پہلے لوگ انبیاء سے سوال اور ان سے اختلاف ہی کے سبب ہلاک ہو گئے. بعض لوگ دین کے بارے میں ہر جگہ بیٹھ کے ڈسکشن کرتے ہیں، ان کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ کچھ سیکھے سکھائے، ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بس ہمیں آتا ہے، ہم بڑے نالجبل لوگ ہیں، تو وہ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں. مگر دین میں ہمیں یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. دین کے معاملے میں اس طرح سے بحث مباحثہ کرنا اچھا نہیں ہوتا ہے. تو درس ہے، انسان سیکھنا چاہتا ہے، سوال کرتا ہے، وہ دوسری بات ہے. تو الحمدللہ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے، اللہ تعالی ہمیں اپنے فرائض پر عمل کرنے والا بنائے، اللہ تعالی ہمیں حرام چیزوں سے بچنے والا بنائے، اور اللہ تعالی ہمیں جو بھی ہمیں شریعت دی گئی اس پر خوشی کے ساتھ اس پر عمل کرنے والا بنائے. آمین.